اور ابھی تک آپ کی انویسٹیگیشن میں کیا چیزیں سامنے آئیں جس سے آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ سوسائٹی کو میسج کیا گیا؟ اگلی سب سے اہم بات تھی یا جو سب سے اہم کام تھا وہ یہ تھا کہ ہمارا بھائی ہے جس کا نام رئیس ہے، اور یہ ایک ڈلیوری جو شاپنگ جو لوگ ہم آن لائن شاپنگ کرتے ہیں اور چیزیں منگواتے ہیں، تاکہ لاسٹ نائٹ کوئی پارسل ڈلیور کرنے گیا تھا، کچھ مہینوں سے تنگ کر رہا تھا، پریشان کر رہا تھا، ہم اسے سمجھا رہے تھے، یہ سمجھ نہیں تھا رہا۔ ہمیں ڈیٹیلز ملی، کچھ تصویریں ملی، کچھ واٹس ایپ پہ چیٹس ملی، چیٹس شروع ہوئی ہیں تو تب اور طرح کی تھی۔ اپنی بیوی کا موبائل لے لیا اور موبائل لے کے خود لڑکی بنا رہا، اور آمنہ جو ہے وہ قصوروار ہے تو اس کو انہوں نے کیوں نہیں کچھ کہا؟ تنگ کرتا تھا، پریشان کرتا تھا، کالز کرتا تھا، تو پھر ان کے پاس بھی تو ایک راستہ تھا۔ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا۔ دیکھیں، پہلے نمبر پہ تو یہ کہ کمپنی انہیں چاہیے کہ اپنے جتنے بھی امپلائیز ہیں وہ اپنے امپلائیز کی ویریفیکیشن کر کے۔ اس سے سوسائٹی بھی افیکٹ ہوئی ہے، یعنی کہ جو لوگ آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں، جن کے ہسبینڈ وائفس ادھر ہیں، آج کے اس دور میں خاص طور پہ پیرنٹس کے لیے یہ میسج ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظمیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل سٹرونگ عظمیٰ۔ ڈلیوری بوائے رئیس اس دنیا میں نہیں ہے، آن لائن شاپنگ کے پارسل ڈور ٹو ڈور ڈلیور کرتا تھا، اور اس کا ریسنٹلی جو ہے وہ مرڈر ہو گیا، اور وہ ملزم فرحان اور اس کی بیگم آمنہ، جو دونوں نے مل کے یہ اس کو دردناک موت دی، اور اس کیس نے پورے پاکستانی بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہائپ پکڑی ہے، اور اس سے کئی یعنی کہ لوگ جو ہیں وہ ڈر گئے ہیں، لوگوں میں خوف و ہراس ہے کہ اتنی دردناک موت۔ آخر میں ایک قصہ کیا ہے، میرے ساتھ موجود ہوں گے آج انویسٹیگیشن جو انچارج ہیں رانا سہیل صاحب، ہم ان سے بھی موقف لیتے ہیں کہ اب تک انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی ہے، اور ملزم سے بھی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ تو آئیں میرے ساتھ، سب سے پہلے ہم چلتے ہیں انویسٹیگیشن کا جو انچارج ہے رانا سہیل صاحب، ان کے پاس۔ جی، ڈلیوری بوائے کا جو کیس ہے، اس کے انچارج جو ہیں رانا سہیل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں یہ ایک ہائپ کریٹ ہوئی ہے آن لائن شاپنگ کی، تو اس کے بارے میں اب تک جو انویسٹیگیشن میں چیزیں سامنے آئی ہیں، کون اس میں گنہگار ہے، اور کس نے یہ پہلے سے یعنی کہ ٹارگٹ کی تھی شاید کچھ چیزیں، اور آگے کیس کہاں تک گیا۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، یہ کیس نے بڑی ہائپ پکڑی ہے پاکستان کے اندر، یعنی ایون کہ انٹرنیشنل لیول پہ یہ کیس چلا گیا ہے، اور 23 اگست کا یہ واقعہ ہے۔ آن لائن کا دور ہے آگے، نیکسٹ جیسے کہ دیکھا جائے، اور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آپ اس کیس کو کیسے لے کے چل رہے ہیں، اور ابھی تک آپ کی انویسٹیگیشن میں کیا چیزیں سامنے آئیں جس سے آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ سوسائٹی کو میسج کیا گیا؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ انسیڈنٹ اصل میں ہے کیا۔ جی، تو 23 اگست کا یہ واقعہ ہے جب یہ انسیڈنٹ ہوا، لیکن ہمیں 24 اگست صبح 7:30 بجے اس کی اطلاع ملی 15 پہ، اور جو ہی ہمیں 15 کی کال ملی تو ہم فوری طور پہ موقع پہ پہنچے۔ میں اور میری ٹیم نے رسپونڈ کیا کرائم سین پہ۔ جب پہنچے تو ڈیڈ باڈی جو ہے وہ جلی ہوئی تھی، اور ہم نے فوری طور پہ ہمارا کوئی بھی ہینیس کرائم ہو جائے تو کرائم سین یونٹ کو اور پی ایف ایس اے کو ہم کال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں پی ایف ایس اے اور کرائم سین یونٹ موقع پہ آیا، انہوں نے ایویڈنس کلیکشن کی اور ڈفرینٹ اینگل سے فوٹوگرافی کی، اور ایویڈنس کلیکٹ کرنے کے بعد جو بھی لیگل فارمیلٹیز تھی ان کو کمپلیٹ کیا۔ پھر ڈیڈ باڈی کو ہم نے اپنی کسٹڈی میں لیا، اور اس کے بعد ڈیڈ باڈی کو ہاسپٹل شفٹ کر دیا۔ اب جو اگلی سب سے اہم بات تھی یا جو سب سے اہم کام تھا وہ یہ تھا کہ ان آئیڈینٹیفائڈ ڈیڈ باڈی تھی جس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا تھا یا کروانا تھا، جی، تاکہ اس کیس کو آگے لے کے چلا جا سکے۔ تو اس میں ہم نے اس کی پکس اور ویڈیوز لیں اور اسے ڈفرینٹ پولیس گروپس میں شیئر کیا۔ لاہور پولیس کے تمام پولیس اسٹیشنز میں سے شیئر کیا گیا، سارے ونگز میں، اور اسی طرح قریبی اضلاع جو ہیں ڈسٹرکٹ شیخوپورہ، ننکانہ اور قصور، وہاں کے تمام پولیس اسٹیشنز میں ہم نے یہ واٹس ایپ پہ اور خصوصی میسج کے ذریعے سب لوگوں کو اطلاع دی۔ تو اس میں ویری نیکسٹ ڈے ہمیں فیصل ٹاؤن پولیس اسٹیشن سے اطلاع ملی کہ کل سے یہاں سے ایک لڑکا مسنگ ہے۔ اوکے۔ اس میں پھر ہم نے جو کمپلیننٹ تھا اس کا نمبر لیا،
ان کو بلوا کے تو ہم ہاسپٹل لے کے گئے. ہاسپٹل جب ڈیڈ باڈی انہیں دکھائی گئی تو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ ہمارا بھائی ہے جس کا نام رئیس ہے, اور یہ ایک ڈلیوری جو شاپنگ جو لوگ ہم آن لائن شاپنگ کرتے ہیں اور چیزیں منگواتے ہیں, اور وہ ڈلیوری بوائے تھا ایک کمپنی میں. تو ہم نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے, تو انہوں نے بتایا کہ لاسٹ نائٹ کوئی پارسل ڈلیور کرنے گیا تھا اور اس کے بعد گھر نہیں آیا. ہم نے اس کا نمبر لیا, نمبر سے پھر لاسٹ نائٹ جتنے فریکوینٹ نمبرز تھے وہ نکالے اور ان سب لوگوں سے رابطہ کیا گیا. کچھ سسپیکٹ نمبرز تھے, ان کو پھر ہم نے اپنے پاس بلایا, اور کچھ لوگ آئے کچھ نہیں آئے. جو نہیں آئے ان کے گھروں پہ گئے, اور وہاں سے ہی ہمیں ایک سسپیکٹ بندہ ملا جس کی حرکات و سکنات مشکوک تھیں. اس کو جب پراپر انٹیروگیٹ کیا گیا تو ڈیورنگ انویسٹیگیشن اس نے کنفیشن کر لیا. اس کے موبائل کو کسٹڈی میں لیا, اس کو چیک کیا تو اس میں کچھ ویڈیوز ملیں جو دوران تشدد اس نے بنائی تھیں, اور اس میں مختلف کنفیشنل سٹیٹمنٹس مقتول رئیس سے کروایا تھا کہ میں اس گھر میں ڈکیتی کی نیت سے آیا ہوں, سو اینڈ سو. اینی ہو ہم نے پوچھا کہ یہ قتل کرنے کی وجہ کیا ہے, تو اس نے کہا کہ یہ جی میں نے غیرت کے نام پہ قتل کیا ہے. یہ میری بیوی کو پچھلے کچھ مہینوں سے تنگ کر رہا تھا, پریشان کر رہا تھا, ہم اسے سمجھا رہے تھے, یہ سمجھ نہیں تھا رہا. اینی ہو جب بیوی کا نام آیا, ہم نے پوچھا اس کیا نام ہے, اس نے کہا جی آمنہ ہے. ہم نے خیر اس کو اپنی کسٹڈی میں لیا, انٹیروگیشن کی. انٹیروگیشن کے دوران ہی اس کا موبائل جب ہم چیک کر رہے تھے تو اس میں سے کچھ ہمیں ڈیٹیلز ملی, کچھ تصویریں ملی, کچھ واٹس ایپ پہ چیٹس ملی جو رئیس کے ساتھ تھیں. تو اس چیٹس میں کچھ چیزیں تھیں جس سے یہ بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ جو ہے جب چیٹس شروع ہوئی ہیں تو تب اور طرح کی تھی, اور جب یہ آخری مہینوں میں آئی ہیں تو یہ تھوڑی اس کی اور وجہ ہے. اینی ہو بہرحال ان دونوں کو اپنی حراست میں لے کے انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دی, اور پھر اس سے سارے انٹیروگیشن کے دوران جو چیزیں ہمارے سامنے آئیں اس میں یہ کہ جب اس کو اس انسیڈنٹ کا پتہ چلا کہ میری بیوی کو یہ بندہ تنگ کرتا ہے یا جو بھی اس نے ہمیں تو خیر اسٹیٹمنٹ دی, لیکن کچھ چیزیں انویسٹیگیشن کی ہیں جو ابھی میڈیا پہ ہم آپ لوگوں کو نہیں شیئر کر رہے. اس میں یہ ہے کہ جب اس کے علم میں یہ بات آئی کہ یہ لڑکا ہے اور اس کے گھر میں ایک دن آ گیا تھا, اس کے پھر والد نے اس کو بتایا ملزم فرحان کو. اس نے اپنی بیوی کا موبائل لے لیا اور موبائل لے کے خود لڑکی بنا رہا اور اسے چیٹنگ کر کے ٹریپ کر کے اپنے گھر بلایا اور پھر تشدد کا نشانہ بنایا, اور پھر اس کو جو ہے اپنی گاڑی میں ڈالا اور یہاں شام کے بھٹیاں گاؤں کے قریب ایک سنسان جگہ پہ پھینک کے پیٹرول چھڑک کے آگ لگا دی تاکہ اس کی شناخت نہ ہو سکے. یہ اصل وجہ تھی. اب تک سر انہوں نے یہ وہ تو قبول کر رہے ہیں کہ میں نے غیرت کے نام پہ کیا. لوگوں کا, ہماری سوسائٹی کا یہ کوسچن ہے, کمنٹس باکس کے اندر بھی لوگ کہہ رہے ہیں, بلکہ سب لوگوں کا کوسچن ہے کہ اگر ان کا یہ یعنی کہ غیرت کے نام پہ قتل کیا تو اپنی بیگم کو انہوں نے کیوں بچایا, دونوں کو کیوں نہیں مارا؟ یہ لوگوں کا کوسچن ہے. سب لوگ ایک ہی کوسچن کر رہے ہیں کہ آمنہ جو ہے وہ قصوروار ہے تو اس کو انہوں نے کیوں نہیں کچھ کہا. دیکھیں جی, قتل کرنے والا تو فرحان تھا جی, یہ تو جب آپ اس سے پوچھیں گی تو آپ کو وہ جواب دے دے گا. لیکن یہ ہے کہ غیرت کے نام پہ قتل ہو یا غیرت کے بغیر قتل ہو, قتل تو قتل ہے. اسٹیٹ وے 302 کا مقدمہ درج ہوتا ہے قتل کا, اور اس میں نہ تو قانون میں کوئی گنجائش ہے اور نہ مذہب میں کوئی گنجائش ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے, اگر یہ بات مان لی جائے کہ مقتول رئیس اس کی بیوی کو تنگ کرتا تھا, پریشان کرتا تھا, کالز کرتا تھا, تو پھر ان کے پاس بھی تو ایک راستہ تھا کہ وہ کمپلیننٹ بنتے, پولیس کو رپورٹ کرتے. اب جو ملزمہ آمنہ ہے وہ پولیس کو رپورٹ کرتی ہے. اگر پولیس کو رپورٹ نہیں کر سکتی تھی, اپنے خامد کو بتاتی, خامد کو نہیں بتا سکتی تھی تو اپنے والدین کو بتاتی, والدین کو نہیں تھی بتاتی تو پھر اپنی کسی دوست کو بتاتی. ہر بات کا, ہر کام کا کوئی نہ کوئی سلوشن تو ہوتا ہے. تو اس کا بجائے کہ اس میں کمپلیننٹ بنتے, اس میں ملزم بن گئے ہیں, ایک شخص کا قتل کر دیا, تو اس میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اب کہ یہ غیرت کے نام پہ قتل تو قتل ہے اور اس کی سزا وہی ہے. اور سر پھر اس کو جلا بھی دیا, لاش کی بے حرمتی کی گئی.
جس کی نہ قانون میں کوئی گنجائش ہے نہ مذہب میں کوئی گنجائش ہے. آن لائن ڈلیوری زیادہ تر لوگ شاپنگ ہی آن لائن کرتے ہیں کر رہے ہیں آن لائن. اور آگے اور بھی کمپنیز آئیں گی, بڑی بڑی کمپنی, کیونکہ آگے دور ہی سوشل میڈیا کا. اور سر کوئی چیز چھپی بھی نہیں رہتی, کیا کریں گے ہم آگے. یہ جو دور ہے, جو سوسائٹیز ہے, جو ہماری خواتین ہیں, ان کے لیے اب کیا میسیج ہے؟ دیکھیں اس میں بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھیں پہلے نمبر پہ تو یہ کہ جب سے ہمارے ملک میں کووڈ آیا تھا جی اس کے بعد لوگ آن لائن شاپنگ کرنا شروع ہو گئے تھے, آن لائن چیزیں منگواتے تھے, جس میں خاص طور پہ خواتین بہت زیادہ چیزیں آن لائن منگواتی ہیں. گھر گھر کی یہی کہانی ہے. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ آن لائن اگر چیزیں منگواتی ہیں تو ڈیٹیلز جو ہیں وہ ڈیلیوری کمپنی کے پاس چلی جاتی ہیں. اس میں نام بھی چلا جاتا ہے خاتون کا, ٹیلی فون نمبر بھی, ایڈریس بھی. اب یہاں پہ دو چیزیں, ایک تو وہ جتنی بھی ڈیلیوری کمپنی ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے جتنے بھی امپلائیز ہیں وہ اپنے امپلائیز کی ویریفیکیشن کر کے پراپر انہیں ریکروٹ کر کے رکھیں. اب یہ تو نہیں کہ بغیر ویریفیکیشن کے ایسے لوگوں کو بھرتی کریں, ان کی بھی ایک رسپانسبلٹی ہے. پولیس ویریفیکیشن بھی کرائیں, کسی کرمنل بندے کو جو ہے وہ اپنا امپلائی نہ بنائیں. اب دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر ہر گھر میں کوئی نہ کوئی آن لائن منگوا رہا ہے چیزیں, تو کسی کے ساتھ کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے, کوئی ڈیلیوری بوائے یا کوئی بھی اس کمپنی کا کوئی بھی امپلائی کالز کرتا ہے, رانگ کالز آتی ہیں یا پریشان کرتا ہے, تو دیکھیں اب دور بالکل بدل گیا ہے. پولیس بھی اب ایک فورس نہیں, ایک سروس ہے, ٹھیک ہے. اور پولیس بہترین سروسز فراہم کر رہی ہے اب, اور اس میں خاص طور پہ خواتین کے لیے, بچیوں کے لیے پولیس سیفٹی اپلیکیشن ہے. اس کو ڈاؤن لوڈ کریں, اس سے آپ ایک واٹس ایپ پہ ایک میسج کریں تو آپ دیکھیں پولیس کیسے رسپونڈ کرتی ہے, اور اپنی لوکیشن بھیج دیں. 15 پہ کال کریں, فوری پولیس رسپونڈ کرے گی. جہاں کہیں بھی کوئی خاتون ہوگی, کوئی بچی ہوگی, اسے کوئی تنگ کر رہا ہوگا, کوئی ہراس کر رہا ہوگا, فوری رسپونڈ کریں گے, اس مسئلے کا حل کیا جائے گا. سوسائٹی کو میسیج, اس سے سوسائٹی بھی افیکٹ ہوئی ہے. یعنی کہ جو لوگ آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں, جن کے ہسبینڈ وائفس ادھر ہیں, تو ان کے لیے بھی ایک اعتماد خراب ہوا ہے. جیسے بھی شروع میں اگر کالز آئی ہیں, لیکن بعد میں پھر وہ ویڈیوز شیئر کرنا اور چیٹ کرنا, ویڈیوز کال کرنا, یہ ساری باتیں سامنے آ گئی. جو آمنہ ہے وہ ابھی تک اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں, لیکن کسی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ اگر ایک ڈلیوری بوائے بھی ہے تو وہ پارسل دے اور اپنا کیش ریسیو کرے چلا جائے. یعنی کہ دوسری تو اس کی ضرورت نہیں کہ وہ بات کرے, ان کے بیڈ روم تک جانے کی ضرورت. دیکھیں اس میں ڈیورنگ انویسٹیگیشن کافی ساری چیزیں سامنے آئی ہیں, لیکن یہاں میں صرف آپ کو اتنا بتا دوں کہ میاں بیوی کا ایک بڑا مقدس رشتہ ہے. جی ٹھیک ہے, میاں بیوی کا ریلیشن شپ ایسا ہوتا ہے ایک دوسرے کا لباس ہے. جی ہر ایک دوسرے سے ہر بات شیئر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اس میں کسی کو بھی کوئی مسئلہ ہو تو بالکل, اگر لائف پارٹنر ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ ہر چیز شیئر کرنی ہے. کسی نے بھی جانا ہے کسی جاب پہ, بزنس میں, تو رات کو گھر ہی آنا ہے. کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہو, اگر بیوی اپنے خامد سے کوئی بات چھپائے گی اور اسے کوئی تنگ کرتا ہے یا اسے کوئی بھی مسئلہ ہو, تو الٹیمیٹلی پھر پرابلم میں کوئی بھی بندہ ٹریپ کر رہا ہے, کوئی بھی بندہ بلیک میل کر رہا ہے کسی کے پاس, بیوی کی یا کسی کی بھی خاتون کی کسی کے پاس کوئی بھی چیز چلی گئی ہے تو اپنے ہسبینڈ سے شیئر کرے, بالکل نہ چھپائے. اور اگر وہ سیکیور وہاں فیل نہیں کرتی تو اپنے بھائی کو بتائے, اپنے والدین کو بتائے, اپنی کسی سہیلی کو بتائے. کیونکہ جب کسی کے ساتھ خود پرابلم ہوتا ہے تو وہ سم ٹائم فیصلہ کرنے کی کیپیسٹی میں نہیں ہوتے, اور صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے. تو اپنے کسی فرینڈ سے, مطلب جو بھی اس کی سہیلی ہے, کالج کی کوئی ساتھ کولیگ ہے یا جو بھی ہے, اس سے شیئر کر لے, کسی کزن سے شیئر کر لے, اور اس کا پھر سلوشن نکل آتا ہے. اور پھر اگر کسی کا کوئی بھی ساتھی نہیں ہے تو پھر پولیس سے مدد لی جائے. اور میں آپ کو ایک بات بڑی دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اس دور کی پولیس جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. ہمارے آئی جی صاحب ڈاکٹر عثمان انور صاحب نے اتنے زبردست اقدامات کیے ہیں ہر حوالے سے کہ آپ یقین نہیں کریں گی, کہ جس میں خواتین کے لیے اسپیشلی ایسے انیشیٹیوز لیے گئے ہیں کہ صرف ایپ پہ جا کے آپ واٹس ایپ پہ ایک میسج کر دیں. اگر وہ بھی نہیں کرنا آتا یا انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے تو 15 پہ کال کریں اور پھر دیکھیں, کوئی ساتھ دے گی, ہر صورت میں ساتھ دے گی. سوسائٹی کو کوئی میسیج دیں گے, اسٹرانگ سا میسیج دے دیں تاکہ نیکسٹ اللہ نہ کرے کسی کی جان نہ جائے, اور اس طرح سے بچے اور میاں بیوی ڈسٹرب نہ ہو. اب پورا گھر تباہ ہو گیا ہے, یعنی کہ چھوٹے 3 بچے ہیں, دونوں میاں بیوی تھانے میں ہیں, جیل میں چلے جائیں گے. اگر 3 بچے, ان کا بھی گھر خراب ہوا, اور ایک بیٹا جو جوان تھا ماں کا, وہ بھی دنیا سے چلا گیا.
دیکھیے جی، میں اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں بھی میں نے ڈفرینٹ ڈسٹرکس میں جاب کی ہیں، UN پولیس میں سرو کیا ہے، ٹھیک ہے. تو سوسائٹی کے لیے بڑا کلیئر میسیج ہے کہ آج کے اس دور میں خاص طور پہ پیرنٹس کے لیے یہ میسیج ہے کہ ایک تو اپنے بچوں کو جب ان کی ایج اس لیول پہ نہیں آتی انہیں موبائل فون نہ دیں، ٹھیک ہے. اور اگر ان کی اسٹڈی کے لیے انٹرنیٹ ضروری ہے تو اس پہ جو ہے چیک اینڈ بیلنس رکھیں. اور ماں جو ہے وہ اپنی بیٹی یا بیٹیاں جتنی بھی ہیں ان کو اپنی فرینڈ بنائے، اپنی دوست بنائے. اور باپ جو ہے اپنے بیٹوں کو دوست بنائے. انہیں بالکل نہ کہ میں آئی ایم یور فادر، انہیں اپنے دوست بنائیں اور ہر چیز ان کے ساتھ شیئر کریں کہ بیٹا جو ہے اسکول میں کیا ہوا، کالج میں کیا ہوا، ہر چیز شیئر کریں. معاملات بالکل سموتھ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. اور دوسرا، چونکہ اس دور میں جو ہے وہ آن لائن، کیونکہ اسی حوالے سے جی بات چیت ہو رہی تھی، آن لائن خواتین شاپنگ کرتی ہیں، تو اس میں اگر یہ محسوس کرتی ہیں کہ کمفرٹیبل نہیں ہے. کہیں کمفرٹیبل نہیں جی ہے تو اور اپنا نام چھپانا چاہتی ہیں یا تو پھر اپنے ہسبینڈ کا نمبر نام لکھ سکتی ہیں. تو اگر کمفرٹیبل ہیں تو اپنا بھی لکھ سکتی ہیں. اگر ایسا کوئی انسیڈنٹ ہو تو پولیس کو کال کریں. اور میں بڑے یعنی کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پولیس 100% پورے پنجاب میں رسپانس کر رہی ہے، صرف لاہور کی بات نہیں ہے. جی تھینک یو سو مچ سر. اور رانا سہیل صاحب کے لیے ایک پیارا سا کمنٹ تو اب بنتا ہے، ضرور کمنٹس باکس میں بتائیے گا کہ ان کا جو موقف تھا اس سے آپ کو آج کوئی موٹیویشن ضرور ملی ہوگی، تاکہ نیکسٹ جو ہے سوسائٹی میں کوئی اس طرح کا ایٹیچیوڈ نہ دیکھ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.